السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 128 سے تفسیر۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یعنی قیامت کے دن، یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان کو، اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی تمام مخلوقات کو۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین، اگلوں پچھلوں، سب کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لے گا تو اس وقت فرمائے گا، یا معشر الجن، اے گروہ جن۔ معشر عین شین رے سے ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور 10 کا لفظ کثرت پر دال ہے، یعنی کثرت کی علامت ہے، یعنی جب 10 کی تعداد میں لوگ ہوں تو وہ ایک گروپ یا گروہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں اسی سے پھر معشر یعنی گروہ، معاشرہ بھی اسی سے ہے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، یعنی تمام جنوں کو خطاب ہوگا۔ قد استکثرتم، تحقیق کثرت سے حاصل کیے تم نے، زیادہ لے لیے تم نے۔ استکثرا روٹ ہے کاف فے رے، کثرا کثرت، تو استکثار باب استفعال، کثرت طلب کرنا یعنی زیادہ لینا۔ تو بہت زیادہ لے لیے تم نے، مراد ہے اپنے پیروکار بنا لیے، انسانوں کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر لیا، اپنا ساتھی بنا لیا۔ من الانس، انسانوں میں سے، یعنی شیاطین جن نے، ابلیس کے پیروکاروں نے انسانوں کو بہکا کر، انسانوں کو اغوا کر کے ان کی کثیر تعداد کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ ابلیس نے روز اول جو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کی کثیر تعداد کو بھٹکا کر رہوں گا، تو اپنے اس چیلنج میں وہ کامیاب ہوا، جیسے کہ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، سورۃ یاسین آیت 62۔ اور البتہ تحقیق اس نے بھٹکا لیا تم میں سے ایک بڑے گروہ کو، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے پہلے دن جو کہا تھا کہ میں انسانوں کی کثرت کو اپنے پیچھے لگا لوں گا اور ان کو بھٹکا لوں گا، تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور قیامت کے دن یہ منظر نظر آئے گا کہ کثیر تعداد میں لوگ شیطان کے پیروکار نکلیں گے، یعنی انسانوں کی جو میجورٹی ہوگی وہ اس حال میں ہوگی۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے ساتھی، ان کے دوست یا ان سے تعلق رکھنے والے، ولایت کہتے ہیں تعلق کو، من الانس، انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جو جنات یعنی شیاطین کے دوست ہوں گے، پیروکار ہوں گے، جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہوگی ان کے وسوسوں کی وجہ سے، وہ بولیں گے اور کہیں گے اقرار کرتے ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا۔ استمتع کا لفظ جو ہے متاع سے ہے، اور متاع کہتے ہیں قلیل فائدہ اٹھانا۔ فائدہ اٹھایا بعضنا، ہم میں سے بعض نے، ببعض، بعض سے، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی اگر جنوں نے یا شیاطین نے ہمیں گمراہ کیا تو ہم نے بھی ان سے بہت سے فائدے اٹھائے۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسانوں نے جنات کو اپنے کاموں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ ابلیس نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنا پیروکار بنا لیا۔ اور اس کے برعکس انسانوں نے بھی جنات سے فائدہ اٹھایا، شیطانوں سے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدے کی کئی شکلیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ مثلاً جادو، سحر، کہانت کے لیے وہ جنات سے مدد لیتے۔ انسانوں نے اپنے جادو کے کاروبار کے لیے، کہانت اور غیب دانی کے دعووں کے لیے جنات سے کام لیا، شیاطین کو استعمال کیا۔
اور یہ بات بالکل معروف ہے، معلوم ہے سب کو کہ جنات یا شیاطین جو ہیں وہ جادو میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح عربوں کا یہ خیال بھی تھا کہ بعض شاعروں کے ساتھ بھی جن ہے، یعنی جنات ایسے خیالات اور خاص طور پر جو خراب قسم کے خیالات ہیں وہ شاعروں کو القاء کرتے ہیں اور شاعر پھر اس بنا پر شاعری کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح عربوں کے ہاں جب کوئی گروہ سفر کرتا یا لوگ سفر کرتے اور کسی وادی میں اترتے تو وہاں کے جنوں کی شرارتوں سے پناہ مانگنے کے لیے اس وادی کے سردار جن کی مدد مانگتے، اور وہ کیا کہتے؟ اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بسید سردار، ھذا الوادی اس وادی کے، اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں، من سفہاء قومہ کہ اس کے قوم کے جو بے وقوف یا شرارتی جن ہیں ان کے شر سے میں بچ سکوں۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ایسے شریر جنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ کی مدد مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے کہ جو شخص صبح اور شام آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ کس سے محفوظ رہتا ہے؟ شیاطین کے شر سے۔ تو دور جاہلیت میں لوگ شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے خود شیطانوں کی پناہ مانگتے، ان سے مدد مانگتے، جبکہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی گئی اور حفاظت کے لیے آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ عطا کیے گئے، خصوصاً آیت الکرسی۔ تو ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ کون کس سے کب فائدہ اٹھاتا ہے یا اٹھا سکتا ہے؟ اسی وقت جب دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال ہوں۔ جن یہ شیطان انسان سے کب فائدہ اٹھاتا ہے؟ جب وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، اس کے ہم خیال ہو، اس کی باتوں اور اس کے وسوسوں میں آنے والا ہو۔ اور اسی طرح انسان جنوں سے کب فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ اس کی مرضی کا کام کرے، نیکی کے کام میں تھوڑی مدد کریں گے۔ تو وہ اپنی سروسز کب آفر کرتے ہیں؟ جب وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو استمتع بعضنا ببعض میں کیا چیز آتی ہے؟ مقاصد کا ایک ہونا، ہم خیال ہونا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ آیت 71 تھی۔ سورۃ الانفال آیت 73 میں آتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہ جو سب جن و انس جہنم میں اکٹھے ہوں گے، مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت یہ خود اقرار کر لیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھا رہے تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جنات سے اگر آپس میں فائدہ اٹھائیں یا انسان انسانوں سے آپس میں فائدہ اٹھائیں تو وہ بھی کب ممکن ہوتا ہے؟ جب دونوں کے مقاصد اور دلچسپیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، دونوں ایک ہی رستے پر ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان کچھ کامن انٹرسٹ اور کامن گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہوگا دنیا میں، یا جس کے ساتھ وہ تعاون کرے گا، یا جس کی وہ مدد کرے گا، یا جس کے کام یا مشن کو وہ پروموٹ کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اسی کی مدد کرتا ہے، اور پھر جو جس کی مدد کرے گا قیامت کے دن وہ اس کا شریک ہوگا، اس کا حصے دار ہوگا۔ تو ہمیں ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی تعاون کرنے سے پہلے یا کسی بھی کام میں تعاون کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی کام میں نہیں کودنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی غلط مقصد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، بظاہر وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اگر مقصد خراب ہے تو تعاون نہیں کرنا چاہیے،
ورنہ آپ بھی شریک ہو جائیں گے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام میں کسی کا مددگار اور ساتھی ہے تو اس کو بھی اس نیکی میں سے حصہ ملے گا، اگرچہ وہ کام کوئی دوسرا کر رہا تھا، اس نے صرف سپورٹ کیا تھا، تو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس کے حصے میں بھی وہ نیکی آ جائے گی جو کر دوسرا رہا تھا، خواہ وہ مورل سپورٹ ہو، خواہ وہ مالی مدد ہو، خواہ وہ عملی طور پر کوئی کسی کے کام آ رہا ہو، فزیکلی کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہو. تو جب سزا میں اکٹھے ہوں گے، حساب کتاب میں اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت اقرار کر لیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھاتے رہے، وبلغنا اجلنا، اور ہم پہنچے اپنی اجل کو. اجل سے مراد ہوتی ہے مقرر مدت، ہم اپنی مقرر مدت کو پہنچ گئے، اور مقرر مدت سے مراد قیامت کا دن ہے جو سب کے لیے ایک مقرر وقت ہے. الذی، وہ جو، اجلت لنا، تو نے مقرر کی تھی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حساب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، میعاد مقرر ہے، اجل مقرر ہے، اور سب اس مقرر وقت وہاں پہنچ جائیں گے، کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑا جائے گا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، مسوا، فا یا روٹ ہے اس کا، آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے. جیسے دنیا میں تم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے، ایک دوسرے کے دوست بنے رہے، ایک دوسرے کو غلط کاموں پر سپورٹ کرتے رہے، اب انجام کار میں بھی تم سب شریک ہو اور آگ میں بھی تم سب اکٹھے ہو. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، غیر محدود مدت تک. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، یعنی جتنا عرصہ ان کو اس سزا سے بچائے. اس عرصے سے متعلق کچھ آراء پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا کہ مثلاً موت کے بعد قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ جان نکالنے والے فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم رسوا کن عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے، یعنی سزا شروع. وہ جو قبر میں سزا ہوتی رہی اس کا ایک اینڈ ہو جائے گا، اور وہ اینڈ یوم حشر پہ ہوگا. اب یوم حشر ہے، حساب کتاب کے وقت وہ جہنم سے باہر ہوں گے، یعنی قبر کے گڑھے میں بھی کائنڈ آف جہنم میں تھے، پھر حساب کتاب کے بعد دوزخ میں جب جائیں گے تو وہ بھی جہنم ہوگی. لیکن وہ جو بیچ کا عرصہ ہے، اس عرصے کے لیے کیا کہا گیا، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جس کو اس میں بیچ میں وہ مہلت دے دے جب تک کہ وہ اس میدان میں ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جائے گا، مثلاً بھڑکتی ہوئی آگ سے زمہریر کی طرف، زمہریر سے بھڑکتی آگ کی طرف. پھر یہ ہے کہ جہنم میں ایک جگہ سے بھی دوسری جگہ جائیں گے، جیسے وہ پانی پینے کے لیے جائیں گے، پھر واپس جہنم میں پلٹائے جائیں گے. تو وہ جو پانی پینے کا وقفہ ہے تھوڑا سا، اس میں شاید وہ اس طرح کی سزا نہ ہو جو ویسے بھگت رہے ہوں گے. تو اللہ ہی بہتر حقیقت جانتا ہے ماشاء اللہ کی، کہ جو چاہے اللہ، یعنی وہ اس میں سے ایکسیپشنل حصہ ہے، لیکن وہ کون سا وقت ہے، کون سا حصہ ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، یہ تھوڑا بہت اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وقفے ہو سکتے ہیں. ایک ابن عباس نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخر کار غلط کاموں سے توبہ کر گئے اور وہ بچ گئے. تو یہاں ما بمانا من ہوگا، مگر جن کے لیے چاہے اللہ کہ ان کو بچا لے اس جہنم سے، یا یہ کہ وہ نکال لیے جائیں. کیونکہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ جہنم میں جانے والے سب لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ تو خالدین ہوں گے اور کچھ نکالے جائیں گے. یہ معلوم ہے آپ کو، اقبال کلانی کی کتاب کے شروع میں بھی وہ احادیث دی ہوئی ہیں روز قیامت کیا ہوگا. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، لیکن پھر ان کو نکال لیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کو وہاں سے سزا سے نکال لیا جائے گا. کوئی کتنا عرصہ، کوئی کتنا عرصہ، حتیٰ کہ آخری شخص بھی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا. تو اللہ ما شاء اللہ کا کیا معنی ہے؟ ما یہاں من کے معنوں میں، یعنی جن کو چاہے اللہ، جن کو چاہے اللہ سزا کے بعد نکال لے، اور باقی سب
خالدین فیہا ہوں گے. ان ربک بے شک تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے. یہاں حکیم کا لفظ کیوں آیا؟ کہ اللہ اپنے فیصلوں میں، اپنے کاموں میں حکمت سے کام لیتا ہے، ظلم اور جبر سے نہیں. اور علیم خوب جاننے والا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند سزا دے ڈالے گا، یعنی جس پر ناراض ہوا اس کو بس فوراً پکڑ لیا، نہیں، وہ خوب جانتا ہے کون کیسا ہے. وہ بندوں کے صرف ظاہری حالات نہیں بلکہ اندر کے حال بھی جانے گا. وہ بندوں کے ایمان کو بھی جانتا ہے اور ان کی منافقت کو بھی جانتا ہے. بندے تو بندوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ فیصلہ کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کس کو جہنم میں ہمیشہ رکھنا ہے اور کس کو وہاں سے نکالنا ہے اور کس کو کتنے عرصے بعد نکالنا ہے، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. تو اس کے یہ سارے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوں گے. واضح؟ اوکے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح اللہ نے مہلت دی کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کو گمراہ کرنے اور غلط کاموں میں مدد کرنے کی، اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں. نولی کا لفظ جو ہے اس کے کئی ایک معنی. ایک تو یہی معنی مسلط کرنا، غلبہ دینا، تسلط دینا، حکومت دینا، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ یعنی جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد کرتا ہے. تو نولی کا معنی کیا ہوا؟ ایک غلبہ، حکومت، تسلط، ٹھیک ہے نا، یہ معنی ہوا. تو اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں کس کو؟ بعد الظالمین، بعض ظالموں کو. اور یہاں پھر ظالم کون ہوں گے؟ ظالم حکمران. یعنی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالم حکمرانوں کو، بعدن بعض پر. اور یہ بعض کون ہے؟ عوام، فالوورز. ظالم حاکموں یا رولرز کو ہم مسلط کر دیتے ہیں کس پر؟ عوام پر. اور عوام بھی کون ہے؟ ظالم ہے. ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. کون سی کمائی؟ ظلم کی، گناہوں کی، غلط کاموں کی. یعنی جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. یہ دنیا میں عذاب چکھانے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا. من فوقکم، پیچھے آپ پڑھ چکے، تمہارے اوپر سے عذاب مسلط. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اچھے لوگ ان کے حکمران بنتے ہیں. اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ان گناہوں کا مزہ دنیا میں بھی چکھتا ہے. وہ گناہ دنیا میں بھی انسان کے لیے سزا کا سبب بنتے ہیں، اور اس سزا کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ کسی کی بھی مدد سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ورنہ پکڑ میں آ سکتا ہے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کی وہ مدد کر رہا ہوگا. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من اعان ظالما، جس نے کسی ظالم کی مدد کی، سلطہ اللہ علیہ، اللہ اس کو اسی پہ مسلط کر دے گا. یعنی ایک شخص اگر ظالم کا مددگار بنتا ہے تو کل وہ ظالم اس کے اوپر بھی ظلم ڈھائے گا. اور ایسا بعض اوقات آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ گینگز ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے مل کے غلط کام کرتے ہیں. شیطان لیڈرز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، انسانوں میں سے شیطان. پہلے وہ ان کو اپنے کام لگاتے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعے قتل کراتے ہیں، بدماشیاں کراتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جب مقصد پورا ہو جاتا تو انہی کو قتل کروا دیتے ہیں تاکہ ساری شہادتیں بھی چھپ جائیں. یہ دنیا میں عام قصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ظلم کی جو سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ خود ظالم ہوتے ہیں. اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اور یہ کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ لوگ ہوش میں آئیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے.
کہیں ہم کوئی بات غلط تو نہیں کر رہے، کوئی کام غلط تو نہیں کر رہے، کسی ظلم کو سپورٹ تو نہیں کر رہے. یہ تو ایک معنی ہے. دوسرا معنی نولی کا لفظ جو ہے ولایت سے، اور ولایت دوستی اور مدد کو بھی کہتے ہیں. ولی کا معنی قریبی دوست بھی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیے اگر اس معنی میں نولی کو لے تو کیسے معنی بنے گا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی ہم دوست بنا دیتے ہیں، مددگار بنا دیتے ہیں. بعد الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کا، یعنی ظالم ظالموں کے دوست بن جاتے ہیں کامن انٹرسٹ کی وجہ سے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپس میں خوب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کا بازار گرم کر دیتے ہیں. کیونکہ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں، مثلا ایک شخص خود ظالم ہے تو اس کو اٹریکٹ کون کرے گا؟ ظالم اٹریکٹ کریں گے، وہ آٹومیٹیکلی ظالموں کی طرف دوڑے گا. ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی ایک لائکنگ ہوتی، کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، اور ہر شخص کس چیز کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی اچھے لوگ اچھوں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنے اندر اچھائی ہوتی ہے تو وہ ان کو کھینچ لے جاتی ہے اسی طرف. برے لوگ بروں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ برائی ان کو اصل میں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ قدرتی بات ہے. دنیا میں بھی لوگ چھٹ جاتے ہیں اور آخرت میں تو چھٹیں گے ہی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں چھٹ کے الگ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں بھی اکٹھے تھے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، آج بھی اکٹھے. اور اس کے برعکس مخلص مسلمان الگ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں بھی وہ الگ تھے، چاہے وہ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، لیکن ان کی بنتی ہی نہیں تھی ظالموں کے ساتھ یا غلط کام کرنے والوں کے ساتھ. اور یہ قدرتی بات ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوستوں کا سرکل بدلتا ہے یا نہیں؟ بدلتا ہے نا سرکل. اچھا بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہمارے دوست چھٹ رہے ہیں یا چھٹ گئے ہیں یا چھوڑ دیے گئے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس پر کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں اور کبھی افسوس بھی کرتے ہیں اور کبھی غمگین بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شکر کرتے ہیں کہ اچھا ہوا، ایسے خود غرض لوگوں سے نجات ہوئی. اب یہ پھر انسان کی اپنی سوچ ہے. اللہ جس کو جو سمجھ دے کہ وہ مفسد لوگوں یا خرابی کرنے والوں کے چھٹنے پہ خوش ہے یا غمگین ہے. جب سوچیں ایک جیسی تھی تو دوستیاں بھی تھی، جب سوچ بدلی تو آٹومیٹیکلی رستے بدل گئے. یہ بالکل ایک قدرتی بات ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے. یا تو آپ ان کو بھی ادھر لے جائیں جدھر آپ جا رہے ہیں اور وہ آ جائیں گے ادھر، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر یا آپ ادھر جائیں گے یا پھر الگ ہوں گے. کٹھے نہیں چل سکتے، دنیا میں بھی کٹھے نہیں چل سکتے آپ. یہ قدرتی بات ہے، یعنی ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض کو بعض کا مددگار بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا پھر برے ہوں. اور اس میں اصل چیز کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی کمائیاں. اب دیکھیں یہ سب چیزیں بدلتی کیسے، فرق کیسے آتا ہے. یہ آپ ہی کی ایک بہن کا ایکسپیرینس ہے، آپ سے شیئر کریں گی. المائدہ ورس 100. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. A lot of things in this world appeal to us, so much so that we forget that they are beyond our halal and tayyib resources. Not really long ago, I was one of those people. I wished I had a beautiful house with 5 large bedrooms, a large living room, a beautiful Italian-style large kitchen with islands and countertops, a beautiful and comfy library, a large backyard and a 3-car garage for my sports car, family van, and an SUV. Because my husband and I were both working on Wall Street, we could make that kind of money. Besides, we could finance such house and cars on mortgage. I wished I could wear beautiful dresses to show off my body. I colored my hair golden brown so that when people asked me if I was from Middle Europe, I would gleam with joy. It also helped me in my career. Every year we saved enough money to go to Disney World. We used to go to cinemas to watch the first shows of movies and spent whole weekend watching blockbuster movies. I had the names of movie stars all on my fingertips. We had a big circle of friends with common goals and interests only.
We all love to throw birthday and New Year Eve's parties. But still my life was a complete mess. Every day, I, although never practiced Islam, had brawls with my co-workers over Islam in Pakistan, at work and with my husband at home. I did not have any real contentment or peace of mind. I would easily get jealous with other people's fiddle, who had better salaries, better houses, better cars, or savings and assets. I always looked at their plates, not mine. But now I live in a small townhouse without any mortgage and drive a leased family van. I stopped working to raise my daughters to be good Muslims, inshallah. And when I look at such houses, I tell my husband, we can have better house than these in Jannah, and he agrees. I wear head hijab and decent dressing, and my 5 and 4-year-old want to follow in my footsteps already. For the past 2 years, we had been saving money, not for Disney World, for Hajj. This year, we did it. Alhamdulillah. May Allah accept it. Ameen. We have new friends now. In fact, in our circle, we were the last people to do Hajj. All of them had done it in previous years. Now the only parties I attend are ilmi majalis. Insha'Allah, soon the names of Sahabas radiyallahu anhum will be on my fingertips. Alhamdulillah, I have peace of mind and contentment, and the only people I envy, if at all, are those who are better than me in deen, who spend more in Allah's cause, or who have more knowledge of Islam, or who are stronger in both taqwa and deeds. Now that I have lived 2 opposite lives, and it's been there done that situation for me, I can easily compare both lives now. Tayyib and khabis are not the same things. Tayyib, no matter how little, is far better than khabis. It may be less in hissi terms, but it is surely more in manwi terms. Although ours is single salary family now, we have more barakat. We do not have any bank balance now, but it does not matter to us. What matters to us is our balance of thawabul akhirah. May Allah increase our faith and taqwa and bestow upon us His fadl, maghfirat, thawab and ajr azim. Ameen. تو یہاں پر بما کانوا یکسبون، انسان کی جو کوششیں ہیں اور سٹرگل ہے وہ جس قسم کی ہوگی آٹومیٹیکلی وہ اسی طرف اس کو موڑ دے گی. کیونکہ نولی کا جو لفظ ہے نا، ایک دوسرے کی مدد اور دوستی اور ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اچھے یا برے کاموں پہ یہ بے حد ضروری ہے. اور اہل ایمان کے لیے بھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک کام کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی، یعنی سپورٹ. تو یہاں ظالم ظالموں کو ظلم پر سپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، انجام میں بھی اکٹھے ہوں گے. تو اگر ظالموں کو ظلم کے لیے سپورٹ چاہیے تو نیکی کے کام کرنے والوں کو نیکی پر ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں چاہیے. تنہا نہیں نکل سکتے آپ اس پر، تنہا یہ کام نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال پہلا معنی کیا تھا؟ مسلط کر دیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ساتھی بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور جہنم میں بھی. پھر اسی طرح موالات کا ایک معنی ہوتا ہے پے در پے چلنا، آگے پیچھے چلنا، اور اس میں دنیا میں ایک کو دوسرا فالو کرتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلتا ہے. اور پھر قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے بھی وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوں گے، یعنی لائن قطار جا رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں کوئی ظالم لیڈر ہے اور پیچھے اس کے ظالم سپورٹر ہیں، یا سپورٹ کرنے کی وجہ سے ظالم بن گئے، اسی طرح قیامت کے دن جہنم میں بھی لیڈر آگے آگے جا رہے ہوں گے اور ان کے سپورٹر ان کے پیچھے پیچھے لائن قطار جا رہے ہوں گے. جیسے فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کی پیشوائی کرے گا قیامت کے دن اور ان کو آگ میں لے جا پھینکے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جاہلی شعراء کا جھنڈا جو ہے قیامت کے دن وہ امرؤ القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور باقی شعراء اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے. تو یہ قدرتی بات ہے. دنیا میں کمیونٹیز کی شکل میں رہنا، گروپس کی شکل میں، معاشرے کی شکل میں رہنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ وہ کن کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی دوستی، اس کا تعلق، اس کے معاملات اور سپورٹ کن کے ساتھ، کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کس کاز میں کر رہا ہے.
اور جو جس کو جس چیز میں سپورٹ کرے گا وہ اس کا اتنا ہی حصے دار ہوگا. پھر اسی طرح ولی کا معنی قریب کے بھی ہے اور ساتھ لگے ہوئے کے بھی، یعنی فزیکل معنوں میں بھی ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، حوالے کرنا. تو فرمایا کہ ہم سپرد کر دیں گے، حوالے کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے، یعنی قیامت کے دن بھی جیسے دنیا میں وہ اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے تھے دوسروں کے. دیکھیں نا، جب آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ دراصل کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جدھر چاہو ہمیں لے جاؤ، جدھر چاہو موڑو. جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں گے دریا میں کود جاؤ، وہاں بھی کود جائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، آپ کے حوالے کر دیا تھا. اسی طرح ظالم لیڈرز کے بھی حوالے کر دیتے ہیں ظالم فالوورز، اور وہ ان سے جیسا چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح ان کے حوالے ہو رہے ہوں گے. پھر فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ کم سے مراد کون ہے یہاں؟ دونوں، جن بھی اور انس بھی. کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول، کئی رسول، منکم، تم ہی میں سے. اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں میں بہت سے رسول آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات میں سے بھی رسول تھے؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں، تمام رسول انسان ہی تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جنات میں سے بھی جن رسول جنات کی طرف تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مثلا فرشتوں کے بارے میں جب لوگ کہتے تھے کہ زمین پر فرشتے رسول بن کے کیوں نہیں آتے، یعنی کافروں کا مطالبہ تھا کہ زمین پر فرشتے کیوں نہیں رسول بن کے آتے، تو انہیں کہا گیا لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ملائکہ رہتے ہوتے، یمشون چلتے، مطمئنین مطمئن، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم اتارتے آسمان سے رسول فرشتے کو، یعنی فرشتے کو رسول بنا کے اتارتے. تو مفہوم کیا ہے آیت کا؟ کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، مطمئن ہو کے چلتے پھرتے ہوتے، یعنی زمین فرشتوں کے لیے بنتی، تو پھر رسول بھی فرشتوں میں سے ہی آتے. لیکن چونکہ زمین پر انسان بس رہے ہیں، اس لیے رسول بھی انسانوں میں سے آئے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، اور چونکہ جنات بھی مکلف ہیں، مکلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب تک آدم یعنی انسان دنیا پہ بسا نہیں تھا اور صرف جنات تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجے ہوں. تو وہ رسول پھر فرشتے تو نہیں ہوں گے، یہ انسان تو نہیں ہوں گے، وہ رسول پھر انہی میں سے. تو اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ الم یأتکم رسل منکم، منکم سے مراد تم ہی میں سے، یعنی جنات کے لیے جنوں میں سے اور انس کے لیے انسانوں میں سے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، جنوں کے لیے بھی رسول اور انسانوں کے لیے بھی. تو یہ عین ممکن ہے کہ جب زمین پر انسان آ گیا خلیفہ کی حیثیت سے، تو پھر جنات انبیاء یا رسول کا آنا بند ہو گیا، اور صرف انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے. اور انسانوں کے رسول جنوں کے بھی رسول تھے. واضح سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف انسان رسول بن کے آئے، لیکن اس میں ایک اشکال ہے اس رائے کو ماننے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے پہلے جب جن زمین پر تھے تو ان کی ہدایت پھر کیسے ہوتی تھی؟ تو جب یہاں کہا جا رہا ہے تم ہی میں سے رسول، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جنوں میں سے رسول جنوں کے لیے آئے. ہاں، جب انسان آ گیا تو پھر جن رسول آنے کی بجائے انسان پیغمبر آتے رہے. اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ رحمت للعالمین، عالمین سے مراد پھر عالم جن بھی ہے اور عالم انس بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ اگر فرشتے زمین پہ ہوتے تو فرشتے رسول آتے. تو اسی جنس میں سے رسول کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ان کے لیے زیادہ بہتر نمونہ بن سکتا ہے، وہ اس کی بات زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ
رسول بھی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام رسول جو دنیا کے مختلف خطوں میں آئے وہ انہی قوموں میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، لوکل تھے وہ، تمام اقوام کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، واضح۔ الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون، وہ پڑھتے، علیکم، تم پر، قصہ یقص، قصہ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھ کے سنانا، اگر الا بعد میں آ رہا ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا۔ آیاتی، میری آیات، میری آیات تم کو پڑھ کے سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ جب ان کو سزا ملنے لگے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو میری باتیں سنائی ہوتی اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا ہوتا؟ قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے نفسوں کے خلاف، ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، کیا کہ وہ تو آئے تھے، انہوں نے پیغام بھی پہنچایا تھا، اور اس لیے بھی ان کو ماننا پڑے گا کہ وہاں گواہیاں قائم ہوں گی، یوم یقوم الاشہاد، پیغمبروں کو بلایا جائے گا نا گواہی کے لیے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے میں نے پیغام پہنچا دیا اور امت نے گواہی دی۔ قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا اور اس وقت بھی گواہی ہو چکے گی تو پھر یہ لوگ کہاں سے انکار کر سکیں گے؟ یعنی آخری مرحلے پر ہوگا سزا سے پہلے کہ یہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کر لیں گے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، رسولوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، قصوروار ہم خود ہیں کہ ہم نہیں مانے، اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ لیکن وجہ کیا تھی نہ ماننے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اچھا، دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو کسی آزمائش کا سامنا نہ ہو یا کوئی مشکل جن پر نہ آئے، کیونکہ جن پہ مشکل آتی ہے وہ تو مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ شاید زیادہ لاڈلے ہیں اللہ کے اور ہم پر یہ وقت نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اور زیادہ دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دی، یا قیامت کے دن وہ خود گواہی دے دیں گے، انہم، بے شک وہ، کانو، تھے وہ، کافرین، کافر، انکار کرنے والے، کہ مجرم خود تھے، انکار خود انہوں نے کیا، کسی اور کا کچھ بھی قصور نہیں۔ ذالک، یہ کیا؟ رسولوں کا بھیجا جانا۔ اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ جنوں میں بھی بھیجے، انسانوں میں بھی بھیجے، ہدایت کا کام تمام کیا، یہ اس وجہ سے ہے، الم یکن، کہ نہیں ہے، ربو کا، تیرا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والے، غافلون، غافل ہوں، یعنی تیرا رب غفلت میں اچانک لوگوں کو نہیں پکڑتا کہ ان تک پیغام پہنچا ہی نہ ہو، انہیں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو، رسول بھیجا ہی نہ گیا ہو، یا رسول کا پیغام پہنچایا ہی نہ گیا ہو، اور یکا یک ان کو بے خبری کے عالم میں پکڑ لے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پیغام بھیجتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد پکڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف رسول بھیجے، یعنی انسانوں پر پیغام پہنچانے کا کام ہر دور میں کیا۔ سورۃ فاطر آیت 24 میں آتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ سورۃ النحل آیت 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول، ہم نے ہر گروہ میں، امت کا کیا معنی؟ گروہ، ہم نے ہر گروہ میں، یا امت کا معنی وقت بھی ہے نا، ہم نے ہر دور میں
ایک رسول بھیجا جس نے لوگوں کو بتایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو، یعنی طاغوت کی عبادت سے، بندگی سے۔ سورۃ الاسراء آیت 15 میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیتے، یعنی پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وارن کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور پھر جب وہ نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 65 میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، کس کے مطابق؟ مما عملوا، اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ ہر انسان کا درجہ، گریڈ، مرتبہ، مقام، مکان اس کے عمل کے مطابق اوپر یا نیچے ہوگا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تیرا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں، بے خبر نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ انسانوں کے درجے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت 21 میں فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دے رکھی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں اور زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں 100 درجے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا۔ جیسے تم میں سے کوئی اپنی کھڑکی سے اوپر ستاروں کو دیکھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ستاروں کا فاصلہ زمین سے سورج سے بھی زیادہ ہے، ایک درجے سے دوسرے کا فاصلہ، اور پھر اسی طرح اس سے آگے اور اس سے آگے اور اس سے آگے۔ دنیا میں لوگ کس قدر اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، کس قدر اس میں مقابلہ بازی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، اور کس چیز کے لیے جیتے ہیں اور کس چیز پہ رشک کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جنت کے درجے اور اس کی منزلیں اور اس کے اعلیٰ مقام، وہ کیا انسان کو بغیر کوشش کے مل جائیں گے، بغیر عمل کے؟ نہیں، واضح کر دیا گیا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اور دنیا میں بھی عام طور پر آپ دیکھیے کہ آپ جس درجے یا جس گریڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی۔ ایجوکیشن میں آپ دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، دنیا کی دوڑ میں بھی انسان کو درجے بغیر محنت اور بغیر کوشش کے نہیں ملتے۔ ہر دو بندوں کے درمیان جو فرق ہو جاتا ہے وہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ کوشش سے ہوتا ہے، اور اس درجے کا فرق از اکول ٹو کوشش کا فرق۔ یعنی دو بندوں کے درمیان جو درجے کا فرق ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی جتنا درجہ بڑا ہے اتنی ہی دوسرے کی بھی کوشش بڑی، یعنی کوشش کے مطابق درجے بڑے ہوتے ہیں دنیا میں، اور اسی طرح آخرت میں بھی کوشش کے مطابق مما عملوا، عمل کے مطابق درجوں کا فرق ہوگا۔ عام محاورے میں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ زیادہ گڑ ڈالنے کے لیے زیادہ گڑ چاہیے، اور زیادہ گڑ لینے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، زیادہ پیسوں کے لیے زیادہ محنت چاہیے۔ تو جتنی محنت کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، اتنا ہی پاؤ گے۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ کوشش کی بجائے دنیا میں بھی مسلمان خاص طور پر صرف میریکلز پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی اچانک ایسی چیز ہو جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، اور کام کچھ نہ کرنا پڑے، بس صرف باتوں سے ہی سارے مرحلے طے ہو جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، کہنے سے نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دوسری قوموں نے خوب سمجھ لی ہے، اور وہ اس کے لیے واقعی محنت کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان آخرت کے معاملے میں جس ڈھیل کا شکار ہے، وہ ڈھیل ان کی دنیا کے معاملے میں بھی اب نظر آتی ہے، اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، جابز میں پیچھے ہیں، دنیا کی ترقی میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے خود ہی ہو جائے گا، کوئی اور آئے گا ہماری مدد کر دے گا۔ تو یہ طرز عمل غلط ہے۔
لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی، اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ تیرا رب بے نیاز ہے، کس بات سے بے نیاز ہے؟ بندوں کے عمل سے، بندوں کی کوششوں سے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے؟ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ کس طرح اس کی یہ رحمت نظر آتی ہے کہ بندوں کے گناہوں کے باوجود وہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، چانسز دیتا رہتا ہے۔ اچھا اب سنبھل جائیں، اب رک جائیں، اب باز آ جائیں، اب کچھ کر لیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، حالانکہ اللہ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے بندوں کے فائدے کے لیے بندوں کے پاس رسول بھیجے، اور بندوں نے نہیں مانا تو بھی ان کو مہلت دی، چانس دیا کہ شاید وہ کسی وقت مان جائیں۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، سب کو ختم کر دے۔ اور یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف کہ اے اہل مکہ، اگر تم اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو تو تم اللہ کے مقابل کچھ بہت بڑی طاقت اور جرت نہیں رکھتے۔ وہ کن کہہ کے سب کو فنا کر سکتا ہے، ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ یستخلف، اور پیچھے لے آئے، یستخلف خے لام فے سے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، خلیفہ بنا دے، پیچھے لائے، بعد میں لائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، تم سب کو اٹھا کے لے جائے، تمہاری صفائی کر دے، اور اس کے بعد دنیا میں جسے چاہے لا کے بسائے۔ کما، جیسا کہ، انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریتی، ذریت سے، اولاد سے، قوم آخرین، دوسری قوم کی۔ جس طرح تم کچھ اور لوگوں کی اولاد ہو، نسل ہو، اسی طرح تمہارے بعد وہ اور نسلوں کو اس دنیا میں آباد کر سکتا ہے، اور تمہیں جس وقت چاہے اٹھائے، فنا کر دے، غرق کر دے، ڈبو دے، مار دے، جیسا چاہے کرے۔ کیا کر سکتے ہو؟ یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے تمہاری غلط کاریوں کے باوجود۔ تو اس مہلت پر اور اس وقت پر کسی بھول یا کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے سب لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہیں اس کی طرف بڑھنا ہے، اور تمہاری محنت اور کوشش اس راستے میں تمہیں کو فائدہ دے گی، اس کا اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی کوئی اچھا کام کر کے، نیک کام کر کے اللہ پہ احسان نہ جتائے، وہ دراصل جو بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان بے شک، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی حشر کا یا ثواب کا یا عذاب کا، لآتن، البتہ آنے والا ہے۔ لام کس کا ہے؟ یا تاکید کا، ضرور آنے والا ہے۔ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا وعدہ کیا جا رہا ہے، اسے دور نہ سمجھو، اگر اس میں دیر ہے تو وہ دور نہیں، وہ جلد آ جائے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی جو تمہیں پکڑے گا اس کو تم ہرا نہیں سکتے، اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس پہ غالب نہیں آ سکتے۔ معجزین کا لفظ جو ہے یہ عین جیم زے سے ہے، عجز سے۔ عجز کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا، پیچھے رہ جانا، کسی چیز کے حصول سے قاصر ہونا۔ اعجاز ہوتا ہے دوسرے کو عاجز بنانا، معجزہ بھی اسی سے ہے، معجزہ سے معجزین، کیونکہ معجزہ بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو عاجز کر دیتا ہے، ہرا دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اگر پکڑ آ گئی، تو تم اس کو اپنے سے ہٹا نہ سکو گے، دور نہ کر سکو گے، کہیں بھاگ نہ سکو گے، اسے روک نہ سکو گے، اللہ کے فیصلے کو مغلوب نہ کر سکو گے، پھر تمہیں سرنڈر کرنا ہی ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر۔ مکانہ کیا ہے؟ حالت۔ مکانت کس کو کہتے ہیں؟ حالت۔ یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ مکان سے۔
اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنے مکان یعنی اپنی اپنی جگہ پر، اپنی حالت پر، یعنی جو کر رہے ہو کرتے رہو، غلط کرتے ہو تو غلط. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. یہاں بھی ایک طرح سے تہدید ہے، دھمکی، وعید ہے. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا. کیا؟ من، کون ہے، تکونو کہ ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار، انجام کار. عاقبت جو ہے عین قاف بے سے ہے، عقبہ بھی اسی سے. عقب ایڑی کو کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی. عاقبت ہر چیز کا آخر اور انجام. عاقبت کس معنی میں ہے؟ انجام. اور عموماً عاقبت ثواب اور نیکی کی اچھی جزا کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں سزا کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ عقوبت. اور اچھی جزا کے لیے کیا ہے؟ عاقبت. اچھا انجام عاقبت اور برا انجام عقوبت، سزا. اور الدار سے مراد الدار الاخرہ، آخرت کا گھر. تو معنی کیا ہوگا؟ جلد تمہیں پتا چل جائے گا کہ آخرت کی بھلائی، اچھا بدلہ کس کے حصے میں آتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، یہ مراد ہے. انہو، بے شک وہ، یعنی بات یہ ہے کہ لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے. کون؟ الظالمون، ظالم لوگ. اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے حق میں کمی کرنے والے، اللہ کے حصے میں کمی کرنے والے، شرک کرنے والے، غلط کام کرنے والے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کیا سمجھ میں آئے اس آیت سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی اچھا کر رہا ہو یا برا کر رہا ہو، دونوں کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیا جائے، اس کو بھی مہلت ملتی ہے، اور پھر جب اللہ چاہے اسے پکڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے لیکن اسے دنیا میں اس کا کوئی اچھا نتیجہ نظر نہیں آتا. بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناکام ہے جو اچھا کر رہا ہے. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا تو کام کی جگہ ہے. یا قومی، اے میری قوم. اور پھر آپ دیکھیے کہ خطاب کس سے ہے؟ اہل مکہ سے. کس کو کہا جا رہا ہے قل کہہ کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اپنی قوم سے کہیے. اور کیا اپنائیت کا انداز ہے؟ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، جو تم کر رہے ہو کرو، تم اپنی جگہ پھر کرو، یعنی جتنی طاقت رکھتے ہو جو تمہارے کسبل میں ہے وہ کرو. انی عامل، اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. اگر آج تمہیں غلط کاری کا برا انجام نظر نہیں آ رہا اور دنیا میں تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ مت بھولو کہ تم ہمیشہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. ایک دن پکڑ ہوگی، اور وہ کب؟ فسوف، ان قریب، جلد ہی. سوفا اور سین میں کیا فرق بتایا تھا پیچھے میں نے آپ کو؟ سین جلدی کے لیے اور سوفا ذرا دیر کے لیے. مراد ہے آخرت کا دن. سوفا کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے. فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم جان لو گے، یعنی قیامت کے دن. کیا جان لو گے؟ من تکون لہو عاقبت الدار، کہ کس کو ملا آخرت کا گھر یا اچھا انجام، یعنی کون کامیاب ہوا. اور یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے ظالم کامیاب ہو رہے ہیں، یا نہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بسا اوقات وہ پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، اور انسان ان کو دیکھ کے انوی کرتا ہے کہ دیکھو یہ غلط بھی کرتا ہے پھر بھی اتنا کامیاب ہے. ہمیں سچ بولنے کا، ایماندار بننے کا، امانت والا ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس چیز کو دیکھ کے بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، اور وہ اپنے صحیح اصولوں کو، سچائی کو، حق کو چھوڑ کر وہ بھی غلط ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. اور یہ آزمائش ہوتی، بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں غلط کاریوں کی وجہ سے. لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ جمے رہیں، عربی میں جب کسی کو کہنا اپنی جگہ ٹک کے رہو، جو کرتے ہو کرو، تو اسے کہا الا مکانتک، جو کر رہے ہو کرتے رہو، یعنی استقامت اختیار کرو. انی عامل، میں بھی جم کے اپنا کام کر رہا ہوں، یعنی اگر تم نہیں اپنا راستہ چھوڑتے تو میں بھی تمہاری وجہ سے اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا. ورنہ تو اچھا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ انی سے مراد میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے تھے؟ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، مخالفت کے باوجود.
اور ان کی یعنی آپ کے دشمنوں کی، آپ کے مخالفین کی کیا کوشش تھی ساری، کہ آپ کسی بھی طرح اس کام کو چھوڑ دیں. کبھی وہ لالچ دیتے، کبھی دھمکی دیتے، کبھی قتل کا فیصلہ سناتے، کبھی کسی طرح، ہر قسم کی، ہر طرح کی کوششوں سے وہ آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تائید حاصل تھی، سپورٹ تھی، مدد تھی، آپ کے قدم جمائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا آپ اپنی جگہ جمے رہے، آپ اپنا کام کرتے رہے. تو یہاں کہا ہی جا رہا ہے کہ تم اپنا کرو، ہم اپنا کر رہے ہیں. آج اگر فیصلہ نہیں دکھتا تو کل ضرور فیصلہ سامنے آئے گا. کہنے کا مطلب یہ تھا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، کہ عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان غلط کام کرنے والوں کو اپنی جگہ پہ جمے دیکھتا ہے اور ترقی کرتے دیکھتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرے، وہ بھی اپنا کام چھوڑے اور اسی میجورٹی کے ساتھ چل پڑے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن نہیں، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، اگرچہ دنیا میں وقتی طور پر وہ کامیاب ہوتے نظر آئیں بھی. اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ دہرایا گیا ہے. سورۃ ہود آیت 121 اور 122 میں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی کام کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو تم، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. سورۃ ابراہیم آیت 13 and 14 فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یعنی پیغمبروں کی طرف، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ہم زمین میں تمہیں ضرور بسائیں گے ان کے بعد. اور ایسا ہی ہوا، ہر پیغمبر اپنے ایمان والوں کے ساتھ بچ گیا اور باقی ظالم تباہ ہوئے، اور پھر ایک نئی نسل اٹھی اور پھر اسی طرح تاریخ چلتی رہی. سورۃ المجادلہ آیت 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے. سورۃ غافر آیت 51 اور 52 انا لننصر رسولنا، یقیناً ہم البتہ ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ضرور مدد کریں گے جب سارے گواہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی گواہی دینے کے لیے. یوم لا ینفع الظالمین، جس دن نہ فائدہ دے گی ان ظالموں کو، معذرتہم، ان کی معذرت، عذر پیش کرنا، وَلَهُمُ اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو حق کے معاملے میں نیکی کے رستے پر چلتے ہوئے کسی رکاوٹ اور آزمائش کی صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے. جو کام وہ کر رہا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرے گا. اور اگر دنیا میں نہیں بھی تو کل قیامت کے دن وہ ضرور غالب آئیں گے اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.